इंसाफ की नाअहल हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया है। जो हुकूमत तब्दीली के नाम पर लाई गई थी उसने सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाई है। हमने आज आपके साथ एक दस्तावेज शेयर किया है। वो दस्तावेज जिसका टॉपिक है तब्दीली नहीं तबाही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तब्दीली को तबाही का नाम देती है और उसकी बड़ी ठोस वजूहात हैं। इस हुकूमत को 40 माह हो चुके हैं। अगर आप दिनों का अंदाजा लगाएं तो 1232 दिन आज पीटीआई हुकूमत को हो चुके हैं। इन 1232 दिनों में जो तबाही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने मचाई है, आज हमने आपके साथ जो पेपर शेयर किया है उसमें वो तमाम तबाही दर्ज है। यूं तो हर शोबे में तबाही है। हमने कुछ चीदा चीजें शाया की हैं और ये नहीं है कि हम आपको ये ना देते तो आपको पता नहीं चलता। आज अवाम को पता है कि किस कदर तबाही इस हुकूमत ने फैलाई है, लेकिन कुछ नुकात जिनको हमने कंपाइल किया है वो कुछ अहम सेक्टर्स के हैं जिसके हवाले से आपकी तवज्जुह से मालूमात को आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, आपको याद होगा कि इसी अगस्त में इन्होंने एक 251 पेजेस का डॉक्यूमेंट बाकायदा बड़े एहतमाम के साथ अवाम का पैसा खर्च कर इस्लामाबाद में एक बड़ी तकरीब मुनक्कद करके इशू किया। जबकि जून के अंदर जब बजट आता है तो वो इकोनॉमिक सर्वे के नाम पर एक डॉक्यूमेंट रिलीज करते हैं। लगभग वही डॉक्यूमेंट इन्होंने अगस्त में 250 पेजेस का शाया किया और इशू किया। अब हमें नहीं पता कि वो दोबारा से इकोनॉमिक सर्वे क्यों शाया हुआ, उसमें किसकी कमीशन थी, हमें ये नहीं पता। पहले ही पाकिस्तान के ऊपर बहुत मसाइल हैं, कर्जों में हम डूब चुके हैं, महंगाई में आवाम पिस चुकी है, लेकिन आज भी अगर एक कागज भी हुकूमत प्रिंट करती है तो वो आवाम के पैसे से प्रिंट करती है। यहां 250 सफ़ों पर मुश्तमिल एक नया इकोनॉमिक सर्वे अगस्त में इस नालायक हुकूमत ने शाया किया, जिसके हवाले से अगर मैं उसका ही एक एक नुक्ता आपके साथ शेयर करूं कि वो किस कदर डिसइंफॉर्मेशन थी तो वक्त कम होगा, लेकिन उसी को हमने थोड़ा बहुत देखा है सेक्टर वाइज। अच्छा जी, अब अगर हम वो बुरा दिन याद करें जब इमरान खान ने ओथ लिया था तो वो था 18 अगस्त 2018। उसके बाद से अब तक जो कुछ हुआ है उस पर हम इन अ नटशेल बात करेंगे। सबसे पहले जो इस वक्त इस मुल्क को दरपेश आवाम को दरपेश मसला है वो है महंगाई, और ये पहली स्लाइड हमारी महंगाई के हवाले से है। आप देख रहे हैं कि हर चीज की तबाही है, मईशत की तबाही। ये स्लाइड आपको बताती है कि मईशत का क्या बेड़ा गर्क इमरान खान ने और उसके टोले ने किया है। आज पाकिस्तान दुनिया के अंदर चौथा महंगा तरीन मुल्क है, जहां इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा है। इमरान खान कहता है पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान साउथ एशिया में सबसे महंगा है, और अगर आप दुनिया में देखें तो चौथे नंबर पे है। अच्छा जी, पीटीआई ब्लेम करती है कोविड को हर चीज के लिए कि जी कोविड हुआ तो महंगाई हो गई। तो साउथ एशिया में और भी ममालिक हैं जहां कोविड आया। साउथ एशिया में बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इंडिया है, नेपाल है, अफगानिस्तान है। इन तमाम मुल्कों के अंदर महंगाई की वो शरह नहीं है जो पाकिस्तान में है। अगर कोई एक मुल्क है जिसके साथ महंगाई को आप कंपेयर कर सकते हैं और जिसकी मिसालें इमरान खान देते नहीं थकते, वो है हिंदुस्तान, इंडिया। और वहां पर भी
6.62% महंगाई थी, जो कि कम होकर 5.3 हो गई है फीसद। लेकिन आज पाकिस्तान में जो 9.7% महंगाई थी वो बढ़कर 11.75% हो गई है। सो ये हालत है पाकिस्तान के अंदर महंगाई की। अच्छा जी, आज पाकिस्तान साउथ एशिया में वो वाहिद मुल्क है जहां इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में है। आज पाकिस्तान में इन्फ्लेशन डबल डिजिट में है और साउथ एशिया में हम वाहिद मुल्क हैं। अच्छा, इसके अलावा आप देखें कि कर्जा, इमरान खान बहुत बड़ी बातें करते थे, क्योंकि आज हम इतने दिनों बाद उनकी परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं ना। हम तो कह रहे थे जी पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, जब हमने देखा कि सिर्फ तबाही मचा रहा है इमरान खान, तो क्यों ना हम आज की तबाही का जिक्र करें। आज पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी जो यहां इस कमरे में मौजूद है, जो इस कमरे से बाहर है, जो इस शहर में, जो इस मुल्क में है, तकरीबन 2 लाख रुपए का कर्ज हर पाकिस्तानी पे चढ़ चुका है। तो यह है आज मुल्क की हालत। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इसी के ऊपर आपको नजर आएगी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें डिक्लाइन हमने देखा है 31% का डिक्लाइन। 31% का डिक्लाइन आपको जो हमने दस्तावेज दिया है उसमें ये फिगर्स मौजूद हैं। अगर हिंदुस्तान की मिसाल देते हुए इमरान खान नहीं थकते तो हिंदुस्तान की मिसाल लें तो वहां 27% इजाफा हुआ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। कोविड वहां भी है, महंगाई वहां भी होगी थोड़ी बहुत, वहां की पॉपुलेशन हमसे बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जी आ जाए कि इमरान खान खुद क्या बात करते हैं। वो कहते हैं कि कोविड में इंडिया का बहुत बुरा हाल है और हम पाकिस्तान में रहकर उनसे बेहतर हैं। तो अगर इंडिया का इतना बुरा हाल है तो उनकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 27% बढ़ी क्यों और हमारी 31% गिरी क्यों? यह जवाब दे हमें इमरान खान। अच्छा जी, इसके बाद आ जाए जो डेट है, यानी कि जो कर्जे लेते हैं। कर्जे पे ही इसी स्लाइड पे हमें कर्जा दिख रहा है और हमें यह दिख रहा है कि हम जो डेट टू जीडीपी है, और क्योंकि यहां हमारी बहन ससी पली जो बैठी हैं, पार्लियामेंटेरियन रही सेनेट के अंदर, ये जानती हैं कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट है और उसके अंदर 60% की एक सीलिंग है तक, जो जिसको हम डिसिप्लिन में शामिल करते हैं। आज जो रेशियो है टू डेट वो है 83.5%। 83.5%। तो जो आप कमाएंगे उसका 83.5% आप सिर्फ कर्जे उतारने में देंगे। यह है तबाही, तब्दीली नहीं, तबाही। अच्छा जी, और सर्कुलर डेट इसमें शामिल नहीं है, गौर फरमाइएगा, इसमें सर्कुलर डेट शामिल नहीं है, जो कि आज के हिसाब से, क्योंकि अब नया फिगर आने वाला है, लेकिन जो फिगर हमारे पास है वो 2.3 ट्रिलियन यानी 2.3 खरब का फिगर है। इसके अलावा अगर आप इमरान खान की बयानबाजी देख लें तो वो ये कहते थे कि मैं सर्कुलर डेट को 0 पे ले आऊंगा। मेरा ख्याल है शाहिदा रहमानी ने ये स्टेटमेंट देखी है, इसलिए इनको पता है। 0 पे लाने की बात की थी कि मैं इसको 0 पे ले आऊंगा। ट्रेड डेफिसिट, ये भी बहुत गौर तलब और तशवीशनाक है कि आज हमारा ट्रेड डेफिसिट कहां खड़ा है। 30.7 बिलियन पर हमारा ट्रेड डेफिसिट आ चुका है। आज हम, जैसे मैंने पहले कहा, कि दुनिया के अंदर चौथा महंगा मुल्क है। आउट ऑफ 196 कंट्रीज इन द वर्ल्ड हमारा चौथे पे शुमार है। तो तब्दीली नहीं, तबाही आ चुकी है। अच्छा जी, दूसरा स्लाइड हमारा है बेरोजगारी पर। बेरोजगारी का सबको पता है। आज ये सिर्फ किसी ऑपोजिशन जमात का कहना नहीं है। जो मईशत पर गहरी नजर रखते हैं उनके तमाम कैलकुलेशंस आपके सामने हैं। और अगर मैं एक बड़े वेल नोन इकोनॉमिस्ट का जिक्र करूं, हफीज पाशा साहब ने इस पर खासी स्टडी, रिसर्च हमसे शेयर की और दीगर इकोनॉमिस्ट ने भी की है। और एक तखमीना जो हमें हमारे सामने है वो 6.65 मिलियन अनएम्प्लॉयड इन पाकिस्तान टुडे, यानी कि 66,50,000 लोग पाकिस्तान में बेरोजगार हैं। इस हिसाब से अगर आप शरह देखें मुख्तलिफ सूबों की, तो यकीनन सूबों में भी एक
ایک پیٹرن ہے آپ دیکھ رہے ہیں. میں صرف 2 صوبوں کا کمپیریزن کروں گی. ایک صوبہ جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور وہ دوسرا صوبہ جہاں پر عمران خان کی حکومت ہے. اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سندھ کی بات ہونے والی ہے. 4% انمپلائمنٹ سندھ کے اندر ہے اور کے پی میں جو امپلائمنٹ ہے وہ تمام صوبوں سے زیادہ ہے اس وقت, وہ ہے 10.3%. ہم صرف یہ آئینہ دکھا رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مسائل کا حل جو ہے وہ ہر ایک کے پاس ہے, لیکن کم از کم مسائل کا ادراک اور اس کو تسلیم کرنا سیکھیں, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب ٹھیک ہے. سب ٹھیک نہیں ہے. آج خیبر پختونخوا میں پاکستان کے اندر جو انمپلائمنٹ ہے اس کی شرح سب سے زیادہ ہے. اچھا جی, اب پی ٹی آئی نے ہی کہا تھا 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, اور آج تک ہمیں نہیں پتا کہ نوکریاں کہاں گئیں, بلکہ جو لوگ روزگار سے لگے ہوئے تھے ان کو چن چن کر روزگار سے نکالا گیا ہے. اس میں پاکستان سٹیل مل کے لوگ بھی ہیں, اس میں مختلف اور قومی اداروں سے جو لوگ نکالے گئے وہ بھی ہیں. حالیہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو سپریم کورٹ کا ایک آرڈر تھا جس سے 16,000 لوگوں کو نکالا گیا, ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی شانہ بشانہ کھڑی رہی, اور اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ فیصلہ واپس لیا گیا اور ان کو دوبارہ سے ان کی نوکریاں, لیکن اس میں حکومت نے کوئی جو ایک اسٹیٹ رول ادا کر سکتی تھی یا حکومت ایک رول ادا کر سکتی تھی, وفاقی حکومت, وہ نہیں کیا انہوں نے. بہرحال افسوس کی بات یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ لوگ نوکریوں سے نکالے گئے وہ غربت کی لکیر سے نیچے تھے. تو جو آلریڈی غربت کی لکیر سے نیچے تھے ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر بے روزگار کیا گیا. یہ ہے تبدیلی نہیں تباہی. اچھا جی, اس کے بعد ہم, کیونکہ اب آپ کو میں نے رپورٹ جو دی ہے اس میں تفصیل سے سب لکھا ہے, اسی لیے کوشش یہ کریں گے کہ ہم چیدہ نکات پہ بات کریں. اور مہنگائی کی جو تمام فہرست ہے اشیاء کے حوالے سے وہ بھی اگر ہم دکھا دیں. منی بجٹ آیا ہے, اس میں بھی خیر سے کیا کیا آیا ہے. یہ منی بجٹ کے چند ٹیکسز آپ کے سامنے ہیں. 17% جولری پر, 17% گروسری سٹورز پر, 17% ایڈیشنل اسمارٹ فونز پر, 15% فون کالز پر. اس کے علاوہ ٹیکس امپوز کیا گیا امپورٹڈ کمپیوٹرز پر, 17% الیکٹرک وہیکلز پر. ابھی ہم دنیا کلائمیٹ چینج کی طرف جا رہی ہے اور انکریج کر رہی ہے اسمارٹ کارز کو, لیکن یہ اس پر 17% ٹیکس لگا رہے ہیں. 17% ٹیکس اور گاڑیوں پر بھی لگا ہے, دودھ پر لگا ہے, فلاور ملز پر لگا ہے, جس کے نتیجے میں بیکری آئٹمز مہنگے ہو گئے ہیں, آپ کا کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو گئی ہیں. اس کے ساتھ دیکھیں 10% ٹیکس ویجیٹیبلز امپورٹڈ ہیں, 17% ڈیوٹی فری شاپس, فورن ڈراما, مطلب ٹی وی دیکھنے پر بھی اب ٹیکس لگ چکا ہے زیادہ. یہ جو مشینری پاور سیکٹر رینیویبل انرجی جو ہے, جو کلائمیٹ چینج میں سب سے زیادہ انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ رینیویبل انرجی کی طرف جائیں, بیکاز آپ کے جو کنونشنل سورسز ہیں وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں اور وہ مہنگے ہیں. سو لہٰذا رینیویبل جو ہے وہ بیسٹ آپشن ہے, لیکن رینیویبل جو اکوپمنٹ ہے انرجی کا اس کے اوپر انہوں نے اس قدر ٹیکس لگا دیا ہے. اس میں سولر پینلز بھی ہیں, ونڈ انرجی کے بھی اکوپمنٹ شامل ہیں, اس پر بھی انہوں نے ٹیکس لگا دیا ہے. اور مزید جو پاور سیکٹر کی مشینری ہے اس پر بھی ٹیکس لگا دیا ہے. یہ ہم نے آپ کو چیدہ چیزیں بتائی ہیں کہ اس طرح کے ٹیکسز ان لوگوں نے لگائے منی بجٹ کے اندر. اور سفید جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ اس کا بوجھ عوام پر نہیں پڑے گا, جس طریقے سے سفید جھوٹ عمران خان نے بولا تھا کہ پاکستان سستا ترین ملک ہے. اگلا سلائیڈ ہے جی, انمپلائمنٹ ہم کر چکے ہیں. میگا کرپشن سکینڈلز پر آ جائیں جی. تو یہ ہم صرف کچھ نام پڑھ کے آپ کو سنائیں گے, باقی آپ کے پاس کتاب ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کا دعویٰ تھا کہ 19 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا, 90 روز میں ٹیررزم. مجھے لگتا تھا 90 روز کہا ہے اس نے کرپشن کے لیے, لیکن اب میں نے جو پرانے ریکارڈ پڑھے اور کمپائل کیا آپ لوگوں کے لیے تو کہتے ہیں 19 دن میں کرپشن کا خاتمہ کر دیں گے اور 90 روز میں ٹیررزم کا. کرپشن کا تو خاتمہ ہوا نہیں, ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کی جو بنیاد ہے اس کو مضبوط کر رہے ہیں عمران خان, اور وہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے. اب پینڈورا پیپرز آئے ہیں جی, کیونکہ
وہ تو اب پینما تو بات ختم, پینما کے ڈھنڈورا تو انہوں نے بہت پیٹا ہے, پینڈورا کا ڈھنڈورا یہ نہیں پیٹ رہے, پینڈورا پہ یہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ پینڈورا ان کے گھر میں ہے, ان کے دائیں بائیں پینڈورا ہی پینڈورا ہے. اور آپ وہ دیکھیں کیسے ان کے جو گزرا ہے, شوکت ترین کا نام ہے اس کے اندر, مونس الہی کا نام ہے اس کے اندر, فیصل واؤڈا کا نام ہے اس کے اندر, خسرو بختیار اور ان کے بھائی صاحب جو پنجاب کی کابینہ کا حصہ ہیں ان کا نام ہے, علیم خان کا نام ہے, ایک اور فیڈرل بیوروکریٹ ہیں جو ان کے ایڈوائزر تھے فائنانس پہ, وقار مسعود, ان کا نام ہے, اور بھی دیگر نام ہیں, میں موٹے موٹے جو نام ہے آپ کو بتا رہی ہوں, بڑی ہستیاں. ایک ہیں عارف نقوی صاحب. اب عارف نقوی صاحب وہ شخصیت ہیں جن کا ایمرجنسی کانٹیکٹ عمران خان ہے. تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ جی کچھ مسئلہ ہو جائے تو آپ کس کے نمبر پہ فون کرنا ہے ہمیں, تو عارف نقوی صاحب نے کہا عمران خان کو فون کرنا اگر مجھے کوئی ایمرجنسی ہو. تو یہ اس قدر قریبی دوست اور ساتھی ہیں ان کے. پھر ایک کوئی طارق شفیع صاحب ہیں, اور ایک ہیں جی ان کے بڑے ہی کوئی چہیتے منسٹر جو ان کا بہت اندر باہر کا حال جانتے ہیں, جن کو ہم قادر پٹیل صاحب کافی ہینڈل کرتے ہیں قومی اسمبلی میں, مراد سعید. تو ان کی جو منسٹری ہے اس کے حوالے سے سکینڈل ہے جی, یہ پاکستان پوسٹ کا سکینڈل ہے جو 118 بلین روپیز کا سکینڈل ہے. یہ موصوف وہ ہیں جو 200 ارب روپے ورلڈ بینک کے منہ پہ مارنے والے تھے. ہاں, 200 ارب ڈالر 200 ارب ڈالر ورلڈ بینک کے منہ پہ مارنے والا آج بتائے کہ پاکستان پوسٹ کا 118 ارب کا سکینڈل, اس پر کیا جواب ہے اس شخص کا؟ وہ 200 ارب ڈالر تو نہیں لا سکا, لیکن یہاں بیٹھ کے گھپلے کرتا رہا. اچھا جی, فارن فنڈنگ یہ بھی ایک کرپشن ہی ہے نا جی, آپ فارن فنڈنگ کا حساب نہیں دے رہے, یہ کرپشن ہے. اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ امریکہ میں جو یہ فارن فنڈنگ, جب زیادہ چیکس تو وہیں سے آئے نا بھائی جو چھپا رہے ہیں, وہاں پر یہ شوکت خانم کے نام پر تقاریب منعقد کرتے تھے, ان تقاریب میں چیکس بٹورتے تھے اور وہ چیکس لکھوائے جاتے تھے پی ٹی آئی کے نام پر. مطلب آپ ہسپتال کے نام پر ایونٹ رکھتے تھے اور پی ٹی آئی پولیٹیکل جماعت کے نام پر چیکس لیتے تھے, اور اس میں متعدد چیکس, بلکہ ایک آدھ دن میں آپ کو ایک چیک جو ہے وہ پڑوسی ملک کے لوگوں کا میرے پاس آنے والا ہے, وہ چیک کی فوٹو کاپی دے دوں گی آپ کو, آپ لوگ اس کو دیکھیے گا کہ یہ ہر ملک کا باسی دے سکتا تھا, تو وہ فورن میں تو شامل نہیں ہوتا ان کے لیے. لیکن باقاعدہ ہمارے پاس یہ ایویڈنس بھی ہے کہ انہوں نے انڈینز کے بھی چیکس اس میں شامل ہیں. ایک خاتون ہے ممتاز علی ان کا نام ہے, اینڈ وہ ہیں جی اونر کریشنز اٹلانٹا, یہ امریکہ میں ہوتی ہیں. تو وہ جو فنڈ ریزر کراتی تھی اسپتال کے نام پر, وہ چیکس موصول ہوتے تھے پی ٹی آئی کے نام پر. تو یہ نہ صرف کرپشن ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ دغا بازی ہے, یہ ہم سندھی میں کہتے ہیں ٹھگی ہے. تو اس ٹھگی کو چھپانے کے لیے بار بار الیکشن کمیشن کو ایڈجرنمنٹ کی درخواست دی جاتی ہے فارن فنڈنگ کیس کے اندر, اور پھر یہ ٹوپی ڈرامہ لگایا جاتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی بتائے. بھئی پیپلز پارٹی آپ کو 10,000 دفعہ بتائے گی, بتا چکی ہے اور بتانے کو تیار ہے. ہم نے وہاں کوئی ایونٹ نہیں کیے ایک وجہ سے اور دوسری مد میں پیسے نہیں لیے, یہ آپ نے کیا ہے. ہسپتال کو آپ نے استعمال کیا ہے اپنی جماعت کو فنڈ کرانے کے لیے. یہ ہے ٹھگی جو آپ نے کی ہے, جو آپ چھپانے کے لیے بار بار ایڈجرنمنٹ کی درخواستیں دیتے ہیں. 7 یا 8 مرتبہ ایڈجرنمنٹ کی درخواستیں یہ دے چکے ہیں. اچھا جی, یہ تو ہے ان کی کرپشن کی بہت ساری داستانیں ہیں. کیبنٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں تو 47 اراکین ہیں. عمران خان کا دعویٰ تھا کہ میں بہت چھوٹی کیبنٹ رکھوں گا, یہ ان کا دعویٰ یہاں لکھا ہے کہ جو ہے میں بہت چھوٹی کیبنٹ رکھوں گا. یہاں ادھر ہی آپ کی کتاب میں وہ ہے اسٹیٹمنٹ. یہ تو ان کے آف شور کے جو ملینز ملے ہیں ان کے ساتھیوں سے, اس کا بھی کچا چٹھا اس سلائیڈ پر لکھا ہوا ہے. اور آج 47 ممبرز کی کابینہ ہے جس میں 27 وزراء ہیں, 4 اسٹیٹ منسٹرز ہیں, 16 اسپیشل اسسٹنٹس ہیں. کابینہ کا سائز بتا رہی ہوں کہ جو چھوٹی ہونی تھی. اچھا جی, اس کے بعد ہم آ جائیں, نیکسٹ ہمارا ہے
फॉरेन पॉलिसी की तबाही, पहले रोजगार की तबाही थी, करप्शन का आपको बताया कि उसकी भी जो हालत है इन्होंने की है, और अब आ जाए जी फॉरेन, इस पे आपका फॉरेन पॉलिसी। अब फॉरेन पॉलिसी की हालत आज ये है कि पाकिस्तान खुद को आइसोलेटेड फील करता है, और अपनी करतूतों की वजह से नेशनल असेंबली में खड़ा होकर एक शख्स उसामा बिन लादेन को शहीद कहता है। उसके अलावा जो मोदी सरकार है उसके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार इलेक्शन से पहले किया जाता है, और इलेक्शन के बाद उनको बधाइयां दी जाती हैं। बाकायदा उनकी जमात को भी ये लिखा है। अब बीजेपी का अगर आप मैनिफेस्टो उठा के देख लें तो वही बहुत खतरनाक है। तो जमात को आप अगर ये मुबारकी देते हैं तो उनके प्रोग्राम को भी आप सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब है अनफॉर्चुनेटली। सो ये है फॉरेन पॉलिसी हमारी, और यही वजह है कि आज कश्मीर इशू पे हम कॉम्प्रोमाइज नजर आ रहे हैं, और हमें दुख होता है जब हम कश्मीर इशू पे कॉम्प्रोमाइज नजर आते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का डॉक्यूमेंट बना जो कि आज तक पार्लियामेंट में नहीं आया। अब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे कायदे आजम का वो कॉल याद आता है कि स्क्रूपलस मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज द की टू ऑल प्रोग्रेस। जब तक आपकी सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं होती, आपकी तरक्की मुमकिन नहीं है। एक बिजनेसमैन या कारखाना नहीं लगाएगा अगर उसको पता है कि जी दूसरे दिन कोई मॉब आ जाएगा और वो मजहब के नाम पे उसके एम्प्लॉइज को मारना शुरू हो जाएगा। अगर इंतहा पसंदी बढ़ेगी, अगर चोरी चकारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, ना लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, तो आपकी सिक्योरिटी जब तक मजबूत नहीं है आपकी तरक्की मुमकिन नहीं। लेकिन जो सिक्योरिटी की नेशनल पॉलिसी है वो पाकिस्तान के पार्लियामेंट में, पाकिस्तान के जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनके ऐवान में नहीं लाई जाती। बंद कमरों में ये पॉलिसी बनाई गई, तालियां बजाई गई। अमेरिका से कोई इनका एडवाइजर आ गया है जिसको मुल्क के सारे हालात पता है, वो पॉलिसी बना के और उस पॉलिसी के ऊपर फखरिया अंदाज में बात करता है, और जितनी फिरौनियत इनके बॉडी लैंग्वेज में है उसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर ये इतनी अच्छी पॉलिसी है तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं आई? आज तक नेशनल पॉलिसी जो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से बनी है उसने पार्लियामेंट का रुख नहीं किया। ऐसी पॉलिसी कितनी कामयाब होगी या कितनी नाकाम होगी इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज ही आपको पता है कि जो तहरीक तालिबान है अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि अपने जो बॉर्डर एरिया है उस पर आप काम करना बंद कर दें, जो फेंसिंग की साइड है उस पर आप काम करना बंद कर दें। तो जब तक आप स्टेक होल्डर्स का इनपुट नहीं लेंगे, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे इस तरह की पॉलिसी बनाने में, इसकी ओनरशिप कहां से आएगी? नोबडी इज गोइंग टू ओन सच अ पॉलिसी। हाँ, कौन ओन करेगा? इमरान खान और उनके 4 चमचे यही ओन करेंगे इस पॉलिसी को। जहां इंप्लीमेंट हो रही है, जिन्होंने इंप्लीमेंट करानी है उनके साथ आज तक शेयर नहीं हुई। अच्छा जी, अब मेरा ख्याल है कि आगे एग्रीकल्चर पे आ जाए। एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर की तबाही, ज़राअत की तबाही। एग्रीकल्चर की ग्रोथ का यह हाल है कि 4% पर इनको मिली थी और आज गिरकर वो 2.7% हो गई है। यह है ज़राअत की हालत आज। आपको जो हमने इनका डॉक्यूमेंट दिया है, जो व्हाइट पेपर है, उसमें आप देखिएगा। अच्छा जी, लोकस के ऊपर बात करेंगे कि लोकस के हमले के हवाले से आपको याद होगा 2019 में सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली ने कहा था कि बहुत बुरा जो है वो अटैक हो सकता है, इमरजेंसी के लिए तैयारी पकड़ें, इसके लिए काम कीजिए। जरदारी साहब की उस वार्निंग को इन लोगों ने इग्नोर किया। नतीजा ये हुआ कि जो लोकस की इन्फेस्टेशन है उस पर कंट्रोल नहीं पाया गया, जो कि इस कदर बढ़ गई कि 3 बरसों में इस कदर लोकस का नुकसान नहीं देखा गया। ये इन्फेस्टेशन जो है वो 30 बरस का इसने रिकॉर्ड तोड़ा है। और वो क्यों हुआ है? तबाही सरकार की वजह से। अल्लाह अल्लाह करके एक प्लेन इन्होंने रवाना किया और वो प्लेन क्रैश हो गया, उसमें पायलट भी शहीद हो गया बदकिस्मती से। इसके अलावा जी वीट शॉर्टेज, बम्पर क्रॉप कहते थे, वीट की शॉर्टेज,
چینی کی شارٹیج, چینی ملی, پہلے تو چینی ملی نہیں, پھر جب ملی تو وہ بہت مہنگی ملی. آج کل یوریا کا رونا ہے, آج کل یوریا سے پوری قوم پریشان ہے, عوام پریشان ہے, کسان پریشان ہے, وہ سندھ میں ہو, پنجاب میں ہو, کے پی میں ہو, بلوچستان میں ہو, پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہو, آج یوریا کے لیے کسان ترس رہا ہے. یہ ہے تباہی سرکار کا تحفہ. کاٹن کی پروڈکشن کم ہو گئی ہے جی, شوگر کین کی پروڈکشن کم ہو گئی ہے. اس کے برعکس, کیونکہ انڈیا کی بہت مثالیں دیتا ہے عمران خان, اس لیے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں انڈیا کی مثالیں دوں, ہرگز اچھا نہیں لگتا, کیونکہ وہاں جس طرح کا حکمران بیٹھا ہے وہ انسان دشمن حکمران ہے. لیکن اس کی مثال کیونکہ عمران خان دیتا ہے, تو وہاں پر فارمر پروٹیسٹ ہوا تھا, اگر میں آپ کو یاد دلاتی چلوں. اس فارمر پروٹیسٹ کے نتیجے میں وہاں کا جو جلاد نما حکمران ہے اسے بھی جھکنا پڑا تھا, آپ کو یاد ہوگا. یہ مثالیں دینی پڑتی ہیں یہاں کے بے حصوں کو یاد دلانے کے لیے کہ دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. تمہیں لگ رہا ہے کہ ہم صرف ایک کونے میں بیٹھے ہیں کوزے کے اندر, جو بولو گے ہم مان لیں گے, ہم تم کہو گے دن ہے تو ہم رات کو دن کہیں گے, ایسا ہم نہیں کریں گے. اچھا جی, اس کے بعد آ جائے ایگریکلچر کے بعد جی ہیلتھ پہ آ جائے. اچھا, ہیلتھ کیا بیڑا غرق ان لوگوں نے کیا ہے, اور بیڑا غرق کرنے کے بعد انہوں نے ایک ڈرامہ جو شروع کیا ہے وہ ہے صحت کارڈ کا ڈرامہ. اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی 10 لاکھ روپے اس کارڈ پہ ہے, لیکن اس کارڈ کی اوقات کیا ہے, اس کارڈ کی وقت کیا ہے, اس کارڈ کا استعمال کتنا ہو سکتا ہے. اس 10 لاکھ کی لمٹ میں جو کہ 1 سال کے لیے ہے, آپ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کووڈ ہو جائے اور آپ کو 5 روز کے لیے آئی سی یو میں رکھنا پڑے پیسے دے کر, تو وہ کارڈ کور نہیں کرتا, وہ کارڈ کور نہیں کرتا, یاد رکھیے گا. اس کے علاوہ جو او پی ڈیز ہیں وہ اس کارڈ میں انکلوڈڈ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اگر کسی کو خدا نہ خواستہ ڈائبٹیز کا مرض ہے, جو کہ میری تو فیملی میں ہے, یہ کئیوں کے ہم لوگ کے اندر یہ ڈائبٹیز بہت کامن ہے, اس کی دوائیں نہیں ملیں گی اس کارڈ پہ. آپ کو ڈائبٹیز کی دوائیں نہیں, ریکرنگ جو بھی آپ کی ایلمنٹس ہیں, ڈیزیز ہے, آپ کو اس کی دوا اس کارڈ پہ نہیں ملے گی. یہ کارڈ جو ہے صرف پرائیویٹ ہاسپٹلز کو بینیفٹ کرتا ہے. اس کا یہ ایک بہت بڑا جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے. پبلک سیکٹر کے ہاسپٹلز کو پی ٹی آئی نے اپنے جہاں جہاں ان کی حکومتیں ہیں وہاں ٹھیک نہیں کیا. اس کے برعکس میں تھوڑا سا آپ کو سندھ کے ہیلتھ سیکٹر کے بارے میں بتاؤں گی. سندھ کے اندر این آئی سی وی ڈی کام کر رہا ہے. 10 این آئی سی وی ڈی, نیشنل انسٹیٹیوٹ فار کارڈیو واسکولر ڈیزیزز, قومی ادارہ برائے امراض قلب, یہ 10 ہے این آئی سی وی ڈی سندھ کے اندر. 21 چیسٹ پین یونٹس ہیں پورے سندھ کے اندر, اس کا جال بچھا ہوا ہے. یہ مفت علاج ہے, یہ مفت علاج ہے, یہ مفت علاج ہے. اچھا جی, گمبٹ ہاسپٹل ہے جو کہ پاکستان میں واحد ہاسپٹل ہے جو لیور, کڈنی اور کورنیا کا فری ٹرانسپلانٹ کرتا ہے. آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں لوگ ہندوستان جایا کرتے تھے ان ٹرانسپلانٹس کے لیے, لوگ قرضے لے کے جاتے تھے, لوگ اپنے زیور بیچ کے جاتے تھے, لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے پیسے اکٹھے کر کے, یاد ہے ہمیں کہ سنا کرتے تھے کہ لوگ ہندوستان جا رہے ہیں اور لوگ یہ اس ٹرانسپلانٹ. اب یہ پاکستان میں, صرف پاکستان کے صوبے سندھ میں یہ گمبٹ میں واحد ہاسپٹل ہے جو یہ مفت ٹرانسپلانٹ کر رہا ہے. تو یہ ہے جی ہیلتھ سیکٹر میں جو کام ہوا ہے. اچھا, اس کے علاوہ آ جائیں جی ہیلتھ سیکٹر کا ہی میں آپ کو بتاؤں. سائبر نائف, سائبر نائف کا جو سرجری ہے, $90,000 آپ کو لگ جاتے ہیں, $90,000. اور آج تو ڈالر 178 سے بھی اوپر جا چکا ہے. اگر آپ اس کی کیلکولیشن کریں تو پتا جائے گا کتنا ہوتا ہے. یہ سرجری پاکستان میں کہاں, سندھ کے اندر, کہاں, کراچی میں مفت ہو رہی ہے. ایس آئی یو ٹی جو کراچی ہے اس کو فلی سپورٹ گورنمنٹ آف سندھ کرتی ہے, اس کی فائنینشیل مدد کرتی ہے, اس کی ہر طریقے سے اس کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن اس کے علاوہ 2 ایس آئی یو ٹی سندھ گورنمنٹ نے خود بنائے ہیں, اور وہ ایس آئی یو ٹی سکھر اور لاڑکانہ میں جن کا قیام عمل میں آ چکا ہے. اس کے علاوہ 8 چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کلینکس ہیں. سکھر والی
میں خود بھی گئی ہوں, اسٹیٹ آف دا آرٹ وہ فیسلٹی ہے. اس کے علاوہ NICH جو نیشنل انسٹیٹیوٹ فار چائلڈ ہیلتھ ہے, پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نام سے منسلک ٹراما سینٹر ہے. یہ ٹراما سینٹر جو ہے پورے ساؤتھ ایشیا میں سب سے بڑا ہے, سب سے بڑا پورے ساؤتھ ایشیا میں یہ ٹراما سینٹر ہے. پھر ایک ہے جی انفیکشس ڈیزیزز کا ہاسپٹل جو ابھی کووڈ کے اس موجودہ حالات میں بنا ہے. یہ پاکستان کا پہلا اور واحد ہاسپٹل ہے جو انفیکشس ڈیزیزز میں کام کر رہا ہے. پھر بون میرو ٹرانسپلانٹ, اس کا یونٹ کا قیام ہو چکا ہے, یہ بھی پاکستان میں پہلا اور واحد ہے. آٹزم سینٹر پاکستان میں پہلا اور واحد بن چکا ہے, وہ بھی سندھ کے اندر. یہ نہ صرف پاکستان میں پہلا اور واحد ہے بلکہ ساؤتھ ایشیا میں سب سے بڑا آٹزم سینٹر ہے. اچھا, میں یہ بات اس لیے کر رہی تھی کیونکہ میں PTI حکومت سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ مجھے بتا دیں, ایک ہاسپٹل بتا دیں جو انہوں نے پورا خود بنایا ہو, کھڑا کیا ہو. وہ نہ بتائیں جس کے لیے انہوں نے زمین دی اور پیسہ کسی اور نے دیا ہے, وہ نہ بتائیں مجھے PTI حکومت, یہ تباہی سرکار یہ بتائے کہ اس نے ایک کون سا ہسپتال کھڑا کیا ہے. اچھا جی, بے شرمی کی اور ڈھٹائی کی اور بے حسی کی حالت یہ ہے کہ کووڈ فنڈ کو بھی کھا گئے یہ لوگ. یہ تباہی سرکار کووڈ فنڈ کو بھی کھا گئی ہے. 40 بلین جو ہے ان کو ایڈوکیٹ جنرل نے کہا, آڈیٹر جنرل نے کہا 40 بلین کا اس میں گھپلا نظر آیا. کابینہ نے کہا اچھا 40 بلین کا گھپلا نظر آیا ہے, اس پہ کاروائی. کابینہ بیٹھی کاروائی کے لیے, کاروائی کیا ہوئی؟ ریجیکٹ کر دیا, اس رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا. تباہی سرکار کی کابینہ نے 40 بلین کے گھپلے کی رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا. اچھا جی, اس کے علاوہ گھپلے کی جو بریک اپ ہے وہ بھی ہے. 1.3 US ڈالرز بلین میں 1.3 بلین ڈالرز IMF نے دیے تھے. 153 US ڈالرز 153 ملین ڈالرز ورلڈ بینک نے دیے تھے. 150 یورو ان کو دیے تھے یورپین یونین نے. 300 ملین ڈالرز ایک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے دیے تھے. اور جو الگ چندہ انہوں نے اکٹھا کیا تھا کووڈ کا, وہ الگ ہے. اس کا حساب آج تک ہمیں نہیں پتا کہ جو کووڈ کے نام پہ انہوں نے چندہ اکٹھا کیا تھا وہ چندے کا کیا کیا. اچھا, کووڈ کو جس طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. عمران خان نے کہا کہ جی یہ ہے نا ادھر, آپ نے گھبرانا نہیں ہے, معمولی سا زکام ہے. اسد عمر نے کہا کہ کووڈ سے زیادہ اموات تو روڈ ایکسیڈنٹ میں ہوتی ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو امپیریل کالج ایک ہے باہر ملک کا, اس کی ایک سٹڈی آئی تو کہتے ہیں کہ جی اس سٹڈی کو کوئی نہ مانے, ہم جو ہیں وہ گوروں کی بات ماننے والے, گوروں کے پیچھے چلنے والے لوگ نہیں ہیں. مطلب اتنی بے وقوفی, ان کے اپنے الفاظ ہیں یہ کہ جی اس رپورٹ پہ بلیو نہ کریں کیونکہ وہ گوروں نے بنائی ہے. اچھا, اس کے علاوہ ان کی بہت سارے ہیں, میں ایکچولی فہرست ہے میرے پاس جو انہوں نے کہا ہے, اس کی بھی فہرست ہے کہ جی ایک ان کی منسٹر صاحبہ فرماتی ہیں کہ کووڈ 19 جو ہے اس کا جو 19 ہے وہ 19 پوائنٹس ہیں. اب وہ کون سے 19 پوائنٹس ہیں موصوفہ آج تک نہیں بتا پائیں. اگر ان سے کچھ پوچھ لو تو عورت کی توہین ہو جاتی ہے. ارے بھائی, ہم آپ کی قابلیت پہ بات اٹھاتے ہیں, آپ نااہل نالائق لوگ ہیں, ہم آپ سے اور کچھ نہیں کہتے, آپ نالائق لوگ ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ یہ تو آپ کے ساتھ میں نے یہ باتیں شیئر کی. ہاں, 2-4 اور بھی ہیں. وہ ایک اور وہ 200 ارب روپے والے نے یہ کہا تھا کہ جو نیو یارک کا انتظامیہ ہے اس نے عمران خان سے متاثر ہو کر سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا ہے. جھوٹ, سفید جھوٹ قومی اسمبلی کے فلور پہ, یہ مراد سعید نے کہا تھا. ایسے آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. میں تو آپ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کو اس تفصیل میں جاؤں, لیکن اگلا سلائیڈ ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ ہیومن رائٹس کی تباہی, یہ ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے جس طریقے سے ہیومن رائٹس کو یہاں پر آج ہینڈل کیا جا رہا ہے. آج جو ہیومن رائٹس کی حالت ہے
اس میں بچوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی میں اضافہ ہو گیا ہے, عورتوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی میں اضافہ ہو گیا ہے. ہر کمیونٹی آج انسیف محسوس کر رہی ہے خود کو. جرنلسٹ کمیونٹی کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں میں اضافہ ہو گیا ہے. دیکھیں, زیادتی کرنے والے شرپسند ہوتے ہیں, لیکن ڈھٹائی کے ساتھ اس شرپسندی کا دفاع یہ تباہی سرکار کر رہی ہے. یہ ڈھٹائی کے ساتھ ان کا دفاع کرتی ہے. آج بھی کئی صحافی ہیں جو اسلام آباد میں انصاف کے طلبگار ہیں, ان کے ساتھ دن دہاڑے ہونے والی زیادتیوں کا ان کو جواب نہیں مل رہا. تو یہ ہے ہیومن رائٹس کی حالت آج جو ہیومن رائٹس کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ جس طریقے کی عمران خان جو ہمیں جس طرح کے میسیجز ٹی ٹی پی کے ساتھ ہمیں ملتے ہیں, ان کی کمپرومائزنگ سچویشن کے, کمپرومائزنگ پوسچر, وہ بہت بہت افسوسناک ہے. ٹی ٹی پی متواتر روز آئے دن آپ کے توسط سے ہمیں پتہ چلتا ہے, کہیں 2 لوگ شہید ہو گئے, کہیں 3 لوگ شہید ہو گئے, کوئی ہمارے وردی والے شہید ہو رہے ہیں, ہمارے سویلینز شہید ہو رہے ہیں, لیکن عمران خان آج بھی ٹی ٹی پی کی حمایت کر رہا ہے. آج بھی عمران خان ٹی ٹی پی کا وکیل ہے. اور عمران خان, جو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اگر پاکستان کا مقدمہ لڑتا تو کشمیر کے اندر ہم اتنی کمپرومائزنگ سچویشن میں نہیں ہوتے, لیکن جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ اس نے مقدمہ لڑا کلبھوشن یادو کا, کشمیر کا مقدمہ نہیں لڑا. یہ عمران خان کلبھوشن یادو کا وکیل بنا, لیکن کشمیر کا وکیل نہ بن سکا. بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے پاس دستاویز ہے اس میں موجود ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ وہ پلیز تفصیل سے پڑھیے گا. اگلی مرتبہ اس پہ ہم سوال بھی آپ کے زیادہ لیں گے, لیکن اس وقت سوال بنتا ہے اس پی ٹی آئی کی نااہل حکومت سے, اس وقت اس تباہی سرکار سے. وہ تمام سوالات بنتے ہیں جو اس رپورٹ کے نتیجے میں آپ کے ذہن میں آئیں گے. اور میں چاہوں گی کہ یہ تبدیلی نہیں تباہی پر مرتضی وہاب صاحب بھی کچھ خیالات کا اظہار کریں. گو کہ بہت کمپریہنسو یہ رپورٹ ہے, لیکن کچھ اظہار وہ کریں گے, اور اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اس کا جائزہ لیں. بہت شکریہ.